نہیں تو طاہر وہ بھائی کو مربی نا صاحب سے بیچ میں کلیئر لائیں. اسی لیے کر رہے آپ ہیں نا. اپنی لائف پہ بٹھا کے سارے انسیڈنٹ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. آپ کو اپنا نہیں خیال, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو اپنی لائف پہ ایسی باتیں نہیں کرنی دینی چاہیے. آپ پرائیویٹ میں بات کر لیں جی تو آپ کچھ طاہر چیزوں کا امجد بھائی سے میں نے کوئی بیان نہیں انصر نا بھائی کروایا. یہ مربی صاحب شخص سے ہے, بات ہو رہی ہے, آپ لٹرلی یہ راشد صاحب شخص ہے, چپ تو کریں یہ نا آپ. سارا دن بیٹھ کے جماعت کی چیزوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے اپنی لائف پہ. اور اس کو ریسپیکٹفلی میں نے اس دن بھی سمجھایا کہ آپ ایسا نہیں کریں, اور اب پھر آئے ہیں یہاں جی پہ آپ کے اس چیز کو پاس کوئی انسٹیگیٹ کرنے, آپ بندوں کے کا پاس نام لے کے کوئی پبلکلی کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے, وہ آپ کے بندہ یہ کہہ پاس رہا کوئی ہے. دس ریکارڈنگ رشید ہے تو آپ مجھے بتا دیں. آپ کو کوئی مجھ راشد سے بھائی ان کی تکلیف ہے تو بات سننے بتا دیں پہلے. مجھے آپ. راشد بھائی ان کی بات سننے, یہ کیا کہہ رہے ہیں جی بتائیں جی. جی دیکھیں نا مربی صاحب, انصر رضا صاحب, یہ اسی لیے یہ ہائپر ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کا چلیں ینگ آپ ان کو خون ہے, چھوڑیں, آپ وہ بات بات بتائیں جو برداشت آپ نہیں بتا کرتے رہے تھے. نا. تو وہ طاہر امجد صاحب کے بیان پہ یہ سارا ایشو اٹھا ہے. تو ہمارے معتبر دوست سارے احمدی بیٹھے ہوئے تھے, معزز دوست تھے, بیٹھے جی ہوئے تھے, ان کے آپس میں باتیں ہو رہی تھی. آج بھی راجہ صاحب نے کلیئر بیان دیا ہے کہ نبی اور رسول کے بارے میں جو بھی انہوں نے بیان دیا وہ ویڈیو پڑھی. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پوری ریکارڈنگ بھیج دوں گا. میری طاہر 139 کی آئی ڈی پہ یوٹیوب چینل پہ چڑھی ہوئی ہے, وہ جمعے والے دن کی براڈ کی لائیو ہے. تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پوری ریکارڈنگ بھیج دوں گا. تو دیکھیں ہمارے مجھے دوستوں نے ریکارڈنگ باتیں کی ہیں, وہی بات چل رہی ہے. مجھے ریکارڈنگ سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حقیقی نبی نہیں سمجھتے, غیر حقیقی سمجھتے ہیں, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو حقیقی اور غیر حقیقی کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقی نبی کی کیا تعریف کی ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کیا حضور نے. اگر ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ حضور کی ڈیفینیشن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر انہوں نے حقیقی نبی اور غیر حقیقی نبی کی کو اپنی ڈیفینیشن بنا لی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم تو اس کو اون نہیں کرتے نا. اس ڈیفینیشن کو ہم تو اس ڈیفینیشن کو اون کرتے ہیں جو حضور نے خود اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ حقیقی نبی کا کیا مطلب ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سے ایسے شواہد ہیں جس میں حضور نے حضور کا نبی ہونا ثابت ہے. خود حضور اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں, یعنی ہم اپنے الفاظ حضور کی منہ میں نہیں ڈالتے, خود حضور نے جو بیان فرمایا اس کے مطابق ہی ہم ساری بات کرتے ہیں. اور وہ میں اللہ کے فضل سے ساری تحریریں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس نے بھی بات کرنی ہو. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپس کے اختلافات جو ہیں, اب وہ آپ کہہ رہے تھے جی کہ سارے احمدی بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, تو آپس میں تو نہیں ہے, سوشل میڈیا تو اوپن ہے. آپ یہاں پہ جو بھی بات کریں گے سمجھیں کہ آپس میں بیٹھے ہیں, تو وہ تو ابھی بھی ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ بھی سارے سن رہے ہوں گے, وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہوں گے. دس از ناٹ این اوپن فورم, سوری دس از ناٹ اے کلوزڈ اینڈ پرائیویٹ فورم, دس از اوپن فورم. وہ سارے سن رہے ہیں, ساری باتیں وہ ان کو پتہ لگ رہی ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی احمدی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ آ کے مجھ سے اپنے آرگومنٹس بتا دیں, پرائیویٹ کے اندر ہم کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے اور وہاں میں ان کی تسلی کرا دوں گا. اگر کسی غیر احمدی کو اور کسی لاہوری کو یہ اشکال ہو کہ جی حضور احمدی سوری حضور نبی ہیں کہ نہیں ہیں, تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں بتا سکتا ہوں, اس میں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. جی لیکن اصل مربی مسئلہ یہی ہے نا, صاحب, ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے کسی بھائی کو کوئی اختلاف ہے تو خلافت کا نظام ہے ہمارے پاس, تو آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. تو ویسے نوید صاحب, ہم تو مربی صاحب کو نیچے بیٹھ کے آپ کی لائیو پہ بھی سنتے رہتے ہیں. تو آپ ہوسٹ ہیں, آپ کو چاہیے کہ جو بھی مہمان آئے اس کی عزت کروانا آپ کے ذمہ ہے. تو میں تو مربی صاحب سے بات کرنے کے لیے آیا تھا, میں تو ویسے آتا نہیں آپ کی لائیو پہ نا. تو نہیں یہ نہیں پھر آپ آئیں نا. احمدی دوستوں میں پھر وہ جو ہے نا دوریاں راشد پڑ صاحب نے, جاتی ہیں نا, پھر یہ صحیح نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ اس کو مائنڈ نہ کریں. مربی راشد صاحب صاحب میری عمر زیادہ ہے, راشد بھائی ینگ ہیں, یہ اگر کوئی بات کریں گے تو مجھے چبھے گی نا, میرے بچوں کی طرح ان کی عمر ہے. طاہر تو بھائی میں ان آپ سے کو اجازت چاہیے مانگتا کہ ہوں. دیکھیں حوصلہ عمر سے رکھیں. پھر طاہر عمر بھائی سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, عمر سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. میری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان سب سے زیادہ ہے. اور جو ایک دو اور مربیان آتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے بڑے ہوں, لیکن انسان بڑا ہوتا ہے اس سے, علم سے, فضل سے, تقوی سے. اب آپ کو جی مربی آپ صاحب, نے شاید میرے والد صاحب نے ساری عمر دین کی خدمت کی ہے, انہوں نے سندھ میں کافی میری بیعتیں بات بھی سنیں. کروائی ہیں.
میری تو بات یہ سارا ٹک میری ٹاک بات پہ ان کی باتوں پہ بھی الزام لگا ہوا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو جی مربی صاحب آ رہی ہے. ایک منٹ میری بات سننا نا پہلے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ان سب سے میری عمر زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہمارے راٹھور بھائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا اچھا ان کے دلائل ہوتے ہیں، اتنے اچھے نکات بیان کرتے ہیں کہ میں ان سے بہت محبت بھی کرتا ہوں اور میں ان کی بہت عزت بھی کرتا ہوں. اس لیے حالانکہ مجھ سے بہت چھوٹے، میرا خیال ہے آدھی عمر ہوگی ان کی مجھ سے، بلکہ آدھی سے بھی ہو سکتا ہے کم ہی ہو. اسی طرح ایک دو اور دوست آتے ہیں وہ ماشاء اللہ علم و فضل میں مجھ سے بہت زیادہ ہیں، حالانکہ ان کی عمر مجھ سے چھوٹی ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا کہ جی میں عمر میں زیادہ ہوں یا میرے والد صاحب نے یہ کام کیا ہے. یہ آپ کی براڈ پہ جو کام ہوا ہے نا اس کی وجہ سے راشد بھائی جو ہیں وہ تھوڑے سے ناراض اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ ان کے خیال میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کی براڈ کے اوپر اس طرح کی کوئی کنٹروورشل بات ہو رہی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. آپ کی توہین راشد کرنا بھائی یا آپ کے کو اوپر ڈپریس ہم کرنا کوئی ڈانٹ نہیں. رہے کہ وہ اپنا غصہ نکال. ایک منٹ بھائی نہیں ویٹ کر اپنا لیں. غصہ کیوں نکالیں گے؟ اپنا غصہ کیوں نکالیں گے؟ وہ ان کو آپ سے کیا پرسنل دشمنی ہے؟ صرف جماعت کی محبت ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے خیال میں لیکن پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ ایسا فورم نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں. اگر کو کرنی ہے آپ نے آپس میں تو وہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، لیکن دس از ناٹ اپروپریٹ. اس لیے اب آپ جو ہے نا وہ اب دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہ کریں. یہ تو وہی کام وہ کر رہے ہیں تو وہی کام اگر ہم کرنے لگیں گے تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا؟ جزاک اللہ انصر بھائی، بہت بہت شکریہ. اسی چیز کو ہی ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا تھا. الحمدللہ ہر بندے کو جس کو بھی ہلکا پھلکا ہے وہ آ کے مربی صاحب سے رابطہ کر لے اور مربی صاحب سے بات کریں. اس طرح کے اوپن لائف کے اندر آپ لوگ پلیز خدا کا واسطہ اس طرح سے بات نہ کرو. جزاک اللہ. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا علم نہ ہو اس کے متعلق کوئی موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو موقف پہلے آپ اپنا علم بنا لیں، اس کے بعد پھر آپ کوئی موقف دیں. اس لیے خدا نے کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارا جو دل ہے، دماغ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ پہلے کام کر لیا، تم نے پہلے سن لیا، پھر تم نے دیکھ لیا، پھر تم نے سمجھ لیا، پھر تم نے موقف اختیار کیا، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تم نے یہ ساری باتیں کی نہیں اور تم نے ایک موقف اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں پوچھوں گا تم سے اس کے بارے میں. تو یہ خیال رکھنا چاہیے. جی جزاک اللہ مربی صاحب. علیکم صاحب، اس میں یہ جو غیر احمدی ہے نا، یہ دراصل یہ بھی نا فتنہ پرداز جو لوگ ہیں تو یہ بھی فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض دفعہ جو لوگ زیادہ نہیں بات سمجھتے تو وہ ان کو بعض دفعہ ان کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں. حالانکہ ان کو کلیئر کر لینا چاہیے، جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا کہ What? آپ سے پوچھنے کو کلیئر کر لینا یا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر اسلام کا دعویٰ نہیں ہے نبوت کا تو کس بات کا وہ شور مچا رہے ہیں انفیکشن ختم تھی نا نبوت کے کان کے اوپر. اندر تو ہلکی. تو ختم نبوت کے اوپر جو شور انہوں نے مچایا ہوا ہے، احمدیوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ کہ پچھلے جمعے میں انہوں نے مسجد پہ آ کے جو ہے فائرنگ کھول دی ہے. تو کس وجہ سے کھولی ہے؟ اگر دعویٰ ہی نہیں ہے السلام کا نبی ہونے کا تو اتنا تضاد ہے قول اور فعل میں. اپنی دو باتیں ان کی ایک جیسی برابر نہیں ہیں. اگر السلام کا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے تو تم لوگ جو ہے مخالفت کس بات کر رہے؟ کل جو مفتی صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے آپ نہ صرف امکان مانتے ہیں بلکہ وقوع مانتے ہیں، اس لیے آپ کافر ہیں. کل کہہ رہے تھے نا آپ کو انصر صاحب. تو اگر دعویٰ نہیں نبوت کا تو پھر مسئلہ کس بات کا؟ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، ہم مجدد تک بھی مان لیتے ہیں، لیکن نبی نہ کہیں. تو نبی وہ ہیں تو سارا آپ کو مسئلہ بنا ہوا ہے نا. اگر نبی نہ ہوتے تو آپ کو مسئلہ کیا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی، ان کا دعویٰ نبوت کا ہے اور احمدی ان کو نبی مانتے ہیں، اس لیے آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ورنہ مخالفت کی وجہ کوئی نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. ڈیفینیٹلی